تو اور پیچھے کرو، یہ منہ میں آتے کتاب کیسے دیکھو. موضوع الدرس فی مذمت الیہود والنصارى بسوء معتقداتهم، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وفي حديث إسرائيل عن عطية النبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر احادیث ذکر فرما رہے ہیں. حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے یا کسی ظالم بڈیرے کے سامنے حق بات کہہ دے، یہ افضل الجہاد ہے. تو ویسے بھی حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کروڑ درجے سچا ہے. دیکھو نا مجاہدین تو کتنا دنیا میں پیدا ہوئے، لیکن حق کہنے والے کتنے پیدا ہوئے. تو حق کہنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے اس کو افضل الجہاد کہا گیا کہ جان دے دینا آسان ہے، لیکن کلمہ حق کہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے. وقال ابن ماجہ حدثنا راشد بن سعید الرملی قال حدثنا ولید ابن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن نبی غالب عن نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اورز علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل عند الجمرۃ الاولى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ مینا کے اندر جمرہ اولا کے سامنے آیا، سامنے پیش ہوا. چونکہ مینا میں 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطی اور جمرۃ العقبہ یا جمرۃ الکبریٰ. تو جمرہ اولا جو ہے وہ مسجد خیف سے مکے کی طرف آئیں تو جو پہلے آئے گا وہ اولا ہے، اس کے بعد وسطی ہے، اس کے بعد کبریٰ ہے. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ ای الجہاد افضل. اس نے حضور پاک سے یہی پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ افضل جہاد کیا ہے. فسکت عنہ فلما رمى الجمرۃ الثانیۃ سألہ. فسکت عنہ، حضور پاک نے جواب نہیں دیا. پھر جب آپ نے دوسرے جمرے پر بھی کنکریاں مارنی تو پھر اس نے سوال کیا. فلما رمى جمرۃ العقبۃ ووضع رجلہ فی الغرض ليركب. اب جب آپ نے تیسرے جمرے کو بھی کنکریاں مار لی اور اس کے پاؤں رکھا رکاب میں سوار ہونے کے لیے، قال این السائل، آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والا بندہ کہاں ہے؟ قال انا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمۃ حق تقال عند ذی سلطان جائر. آپ نے فرمایا افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کر دی جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، یہ افضل جہاد ہے. لیکن یاد رکھیں حضور پاک نے پہلے جمرے پر بھی جواب نہیں دیا اور دوسرے جمرے پر بھی جواب نہیں دیا اور تیسرے جمرے پر بھی جب سوار ہونے لگے تو جواب دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہاد بہت مشکل ہے، اس لیے حضور خاموش ہو گئے کہ وہ سائل ٹل جائے گا، پھر دوبارہ نہیں سامنے آئے گا، نہیں پوچھے گا. کیوں اگر میں نے کہہ دیا تو وہ بیچارہ تو کرے گا جہاد، اور پھر اس پہ قابو رکھنا جو ہے وہ بہت بڑا مشکل ہے. تو اس لیے حضور نے مہلت دی. لیکن جب وہ مصر رہا تو آپ نے بتا دیا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ آدمی کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہے. اور ویسے ایک فقہی مسئلہ یاد رکھیں کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ بادشاہوں سے دور رہو. اب بادشاہوں سے مراد صرف بادشاہ نہیں ہوتے، مثلا گورنر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی عہدے دار ہے، کوئی آپ کے علاقے کا وڈیرا ہے، سب ان سے دور رہو تو بہتر ہے، کیونکہ ان کی مجلس میں جانے کے اندر شر ہی شر ہے. اگر آپ اس کے مظالم پر اور ظلم پر خاموش رہیں تو پھر آپ گنگے شیطان بن جائیں گے، اور اگر آپ حق بات کہیں تو پھر آپ کو مصیبتوں سے گزرنا پڑے گا. تو یہ کوئی آسان بات تو نہیں. آج کل آپ اخباروں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اپنے گھر کی نوکرانی کو مار مار کے مار ڈالا. اس سے بڑے ظالم لوگ بھی ہوں گے. ایک ذمہ دار ناراض ہوئے تو اس نے عورت پہ اپنے جو سدھائے ہوئے کتے چھوڑ دیے، کتوں نے اس کو نوچ ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ایک وڈیرے نے ناراض ہو کر اپنی کسی یعنی ملازمہ سے یا ہاری یا مزدور یا ایسے ناراض ہوا، اس عورت کے سر کو مونڈا گیا، اس کے کپڑے اتار کے بازاروں میں گھمایا گیا. اب اس کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو نا تو پھر اس کو سمجھ آئے گی کتنا تکلیف ہوتی ہے. بیٹی تو غریب کی بھی تو بیٹی ہوتی ہے. لیکن اب کون ہے، یعنی اتنی مخلوق کھڑی ہے، کسی نے نہیں روکا، کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. تو ظلم کا مقابلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. خود دیکھیں گے حجاج بن یوسف کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب اس کو 3 لڑکیوں کی فریاد پہنچی ایک پھٹے پرانے کاغذ پر کہ راجہ داہر ہندو راجہ ہے، اس کی ہم قید میں ہیں اور مسلمان ہیں اور ہماری روزانہ عصمت دری ہوتی ہے، کوئی بھائی ہمارا زندہ نہیں، فریاد سنے ہماری مدد کرے. حجاج بن یوسف کو وہ خط پہنچا تو اس نے منبر پہ آ کے اعلان کیا. اس نے کہا کہ آج ہمیں ہماری بیٹیوں نے، ہماری بچیوں نے سرزمین سندھ سے دیوبند کے علاقے سے پکارا ہے اور راجہ داہر کی قید میں ہیں. تو حکم دیا آپ نے محمد ابن قاسم کو، اس کا داماد بھی تھا اور چچے کا بیٹا بھی تھا، 16 سال کی عمر تھی. محمد ابن قاسم سے کہا کہ یہاں سے ایک لشکر ہو ساتھ اپنے، اس زمانے میں 1000 کا لشکر بڑا لشکر ہوتا تھا، لشکر لو اور وہاں جا کے راجہ داہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو اور اس کی ساری گھر کی لڑکیوں کو قیدی بنا کے لے آؤ. مسلمان لڑکیوں کی عزت سے کھیلتا ہے. وہاں سے بغداد سے محمد ابن قاسم چلا اور آپ کے سندھ میں پہنچا، کراچی میں اونٹوں پہ سفر کر کے. ہوائی جہاز نہیں تھے، 4 گھنٹے میں اڑ گیا اور پہنچ گیا. اونٹوں پہ سفر کرتے. اور یہی آپ کے ملک میں آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں آپ کو کھجوروں کے باغ ملیں گے نا، وہیں سے محمد ابن قاسم گزرا ہے، کیونکہ وہ کھجوریں کھاتے تھے نا عرب.
اور اونٹوں کو بھی کھجوریں کھلاتے تھے تو وہاں گٹھلیاں پھینکتے گئے وہاں وہ درخت بنتے گئے. اسی لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے اسلام داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے. اسی لیے آپ نے سندھی ٹوپی دیکھی ہوگی تو اس کی آگے جو شکل ہے وہ مسجد کے محراب کی شکل ہوتی ہے تاکہ سجدے کی جگہ خالی رہے. یہ تو آج نہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. سب سے پہلے سندھی زبان میں قرآن کی جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ مخدوم عمر نوح تھے. اپنے یہ جو آج کل آپ کے موجودہ لوگ ہیں نا مین فہیم ان کے دادا تھے. انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے. اس کو میرے خیال میں فاتحہ پڑھنی بھی نہیں آتی ہوئی. حالانکہ تھے لوگ. یہ سندھ کی زمین تو سرزمین اولیاء اللہ تھی. اس میں تو یا اولیاء تھے یا علماء تھے یا مجاہدین تھے جنہوں نے کافروں کے خلاف انگریزوں کے خلاف جہاد کیا. یہ پیر پگارا جو تھے موجودہ پیر پگارا تو اب یہ ان کا جو دادا تھا اس نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اپنے مریدین کو حر کا خطاب دیا کہ ہم آزاد ہیں, ہم ان کے قانون کو نہیں مانتے. اور آج کیا ہو رہا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں وہ جہاد کرتے تھے, یہ شرابیں پیتے. وہ قرآن کی تفسیر لکھتے تھے, ان نے کبھی نماز بھی شاید پڑھی. دعا کریں اللہ ہدایت دے. اور کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ تو یہی رونا ہی رو سکتے ہیں نا, اور تو کچھ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے سامنے حاتم تائی کی بیٹی گرفتار ہو کے آئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. قیدی ہے, مملوکہ ہے, باندی ہے. حضور کی نظر پر ہی فرمایا کہ اس بچی کے سر پہ کپڑا کیوں نہیں ہے. انہوں نے کہا سنا یہ مملوکہ ہے, باندی ہے, قید ہو. انہوں نے فرمایا مملوکہ ہو, کافرہ ہو, کوئی ہو, بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. اس نے کپڑا ڈالا گیا, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی, عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. میں حاتم تائی جو سخی سنا تھا آپ نے اس کی بیٹی ہوں. اب آپ کی جو مرضی آئے میرے ساتھ کریں. حضور نے فرمایا تیرے باپ نے ساری زندگی غریبوں کو کھانا کھلایا, جاؤ میں تجھے آزاد کروں. اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے بھائی کے عدی کے پاس جا کے اس کو پہنچاؤ. تو جب کئی دن کے سفر کے پاس وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی نے منہ پھیر لیا. تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا اتنا عرصہ تم مسلمانوں کی قید میں رہی ہو, مسلمان نوجوان خوبصورت تمہارے ساتھ سفر میں آئے ہیں, تو اب بھی تمہاری عزت بچی ہوئی ہے. اس نے غصے میں آ کے تھپڑ مارا اپنے بھائی کے منہ پہ. ہم نے کہا ذلیل, جتنی عزت مجھے محمد مصطفیٰ اور صحابہ سے ملی ہے کبھی تم سے اور تم باپ سے بھی نہیں ملی. ذلیل آدمی تم ان پہ اعتراض کرتے ہو. اور نے کہا انہوں نے تو سارے سفر میں آنکھیں اوپر کر کے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھا. اونٹ بٹھا دیتے تھے اور خود دور چلے جاتے تھے تاکہ میں اتر جاؤں, اور وہیں کھانے کا سامان رکھ دیتے تھے, خود دور چلے جاتے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس لڑکی کی محنت سے اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ کے بندے بس کیا سوچ سکتے ہیں. ہمارا اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں نہ دین رہا نہ آئین رہا. سڑک پہ جا رہے ہیں, جہاں مرضی آئے گی گاڑی کھڑی کر دیں,
دوسرے کو تکلیف ہوتی نہیں، یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ گاڑیاں گزر رہی ہیں، نابینا بیچارہ لکڑی پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی سڑک پار کرانے والا نہیں۔ یار یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کی رحمت دو جہاں کی سیرت یہ تھی، فرماتے ہیں کہ میرے مدنی نے ساری زندگی ماں سوا کلمہ شریف کے لا نہیں کہا، جس نے جو کہا فرمایا ہاں کر دو، نام نام نام، لا کا کلمہ نہیں نکلا کہ نہیں میں نہیں کرتا۔ وہ صرف پڑھا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بچیاں آ کے حضور پاک کا دامن پکڑ لیتی تھیں کہ میری بکری دودھ نہیں دیتی، چلو مجھے دودھ نکال کے دو۔ حضور ساتھ چلے جاتے تھے، تم تو کہو 3 سال کو کبھی۔ اس لیے میں چڑھتا ہوں، مجھے پیروں سے کوئی عداوت نہیں ہے، اولیاء اللہ جو ہیں ان کے تو پاؤں کے جوتے جو ہیں نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمیں ان سے چڑھ ہے کہ عالم نہیں ہو تو عالم کے ممبر پہ نہ بیٹھو، مفتی نہیں ہو تو جھوٹے فتوے مت جاری کرو، تمہیں خود قرآن پڑھنا نہیں آتا تو چینل پہ بیٹھ کے دنیا جہان کے شرعی مسئلے بیان کرتے ہو۔ تمہیں اندر اگر صلاحیت نہیں ہے تو پھر اپنے چاہے تمہارا باپ پیر تھا اس کی گدی پہ بیٹھنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ بس ہمیں تو ان سے چڑ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادے کے یا نہیں، یقین کرو دنیا کو انہوں نے باپ دادے کی مزاریں بھی بیچ ڈالی ہیں، ہر سال روز ہوتا ہے اور پیسہ اکٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اولیاء اللہ کی قبریں ہیں، وہاں قرآن پڑھو، وہاں حدیث شریف پڑھو، وہاں مدرسے جاری کرو، وہاں دین کے ادارے کھول دو، وہاں لنگر لگاؤ، خیرات کھلاؤ تاکہ ان کا ثواب جو ہے بزرگوں کو پہنچتا رہے۔ سرکس کا ثواب بھیجتے ہو، تھیٹر لگا کے ثواب بھیجتے ہو، مجرے کروا کے ثواب بھیجتے ہو، مغنیات اور کائنات اور گانے والیاں بلا کے ثواب بھیجتے ہو، یہی ثواب بھیجتے ہو بزرگوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ صحیح فرمایا تھا میرے محبوب نے کہ ایک وقت آئے گا لم یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام کا صرف نام رہے گا اور قرآن صرف لکھا ہوگا، عمل کوئی نہیں کرے گا۔ تفرد به وقال ابن ماجه حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاوية عن الأعمش عن ابن مرة عن ابي البختري النبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر أحدكم نفسه قال يا رسول الله كيف يذكر نفسه قال يرى أمر الله فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله ليومك ما ملك أن تقول في كذا كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى۔ اب اس روایت میں آیا میرے مدنی پاک نے فرمایا اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھا کرو کہ میں کیسے بات کروں، میں چھوٹا آدمی ہوں، نہیں حق بات ہے تو کہہ دو۔ وہ تاریخ میں ہے نا کہ ایک عرب قبیلہ اپنے ذاتی مطالبات کے لیے اس دور کے بادشاہ کی خدمت میں گیا، ان کے ساتھ ایک 7-8 سال کا لڑکا بھی تھا۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا من المتکلم، کون ہے تم میں سے؟ اس کے حاجب نے پوچھا تم میں کون ہے جو بات کرے گا؟ اب سارے تو بات نہیں کرو گے نا، ایک بندہ بات کرے گا نا۔
وہ لڑکا جلدی سے دوڑ گیا آگے، کہنے لگا آنا مجھے میں بات کروں گا. تو وہ بادشاہ کا جو حاجب تھا، دربان تھا، ایڈیسی تھا، اس نے بچے کو ہٹایا. اس نے کہا بیٹا تم چھوٹے بچے ہو، یہ تمہارے بزرگ کھڑے ہوئے، ان میں سے کوئی بات کرے، تم کیا بات کرو گے بادشاہ سے؟ اور اس نے ہاتھ مارا اس دربان کو، بچے نے ہٹ جاؤ، میں ہد سے چھوٹا نہیں ہوں اور تیرا بادشاہ حضرت سلیمان سے بڑا نہیں ہے. اگر ہد سلیمان سے بات کر سکتا ہے تو میں بات کیوں نہیں کر سکتا؟ بادشاہ اتنا خوش ہوا اس بچے کی بات سے. اس نے کہا یار جس قبیلے میں اتنے عقل والے بچے پیدا ہوتے ہوں تو اس قبیلے کے جتنے مطالبات ہیں بغیر درخواست بغیر سنے ہوئے سب پورے کر دو. کہا عجیب بات ہے کہ میں چھوٹا ہوں. کیسے چھوٹا ہوں؟ حضرت سے بھی چھوٹا ہوں. اور تمہارا بادشاہ حضرت سلیمان سے بھی بڑا ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا لا یحقر احدکم نفسہ، اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے. یار میں چھوٹا آدمی ہوں، میں غریب گھر کا بندہ ہوں، یہ وڈیرے لوگ ہیں ان سے کہتے نہیں. انسان ہو تم، ابن آدم ہو تم، امت محمد مصطفیٰ ہو تم، باعتبار ایمان کے سب بھائی ہو تم. پھر کیا مانا ہے کہ یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے؟ یہ تو انگریز نے ہمارے اندر ڈالا ہے نا، اس نے بنائے تھے نا. یہ دل دار ہے اور یہ ذمہ دار ہے اور یہ سردار ہے اور یہ مستحق کے دار ہے، یہ تو سارا اس نے بنایا تھا نا اپنے حکومت کو چلانے کے لیے. جو ان کے علماء خوشامد کرتے تھے ان کو شمس العلماء، اور جو ان کی خوشامد کرتے تھے ان کو ڈاکٹریٹ ڈاکٹر کے لقب ملتے تھے. اور جو ہمارے اہل حق علماء جو تھے، جو ہمارے اکابر تھے جنہوں نے انگریز سے جنگ لڑی، ان کو چوراہے میں کھڑا کے کسائی بلا کے ان کے چمڑے اتارے جاتے تھے اور ان پہ نمک چھڑکا جاتا تھا. آج بھی وہی مار کھا رہے ہیں. اس وقت بھی ہم وہابی تھے، آج بھی ہم وہابی ہیں. لیکن یہ یاد رکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اگر قرآن اور سنت کا قانون کسی نے دیا ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جن کو تم وہابی کہتے ہو. تم نے تو اپنے محلے میں بھی کبھی دین نافذ نہیں کیا. یہ جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو وہابی کہتے ہو، یہ تو اتنے بڑے ملک میں دین نافذ کر گیا کہ آج تک قرآن و سنت کی حکومت ہے. آج تک عدالت میں باقاعدہ یا قرآن پیش ہوگا یا سنت رسول پیش ہوگی یا فقہ پیش ہوگی. فیصلے اسی کے مطابق، چور ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی ہے تو رجم کیا جائے گا. اسی طریقے سے جیسے جرم ہے اور جو سزا قرآن و حدیث میں اسی پہ عمل ہوگا. تم نے ساری زندگی حضور کے نام پہ حلوے کھائے ہیں. اپنے محلے میں بھی کبھی اسلام کا قانون نافذ کیا ہے؟ اپنے گھر میں بھی کبھی اسلام کا قانون نافذ کیا ہے؟ کبھی تم نے اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے بھی پوچھا ہے کہ نماز پڑھتے ہو؟ یا ان کو نماز پڑھنا آتا ہے؟ بس پیر سائی ہیں ماشاءاللہ، نظر ڈالیں گے ایک ہی نظر میں انشاءاللہ جہنم پہنچائیں گے. کیونکہ جنت ہی جنت لے جائے گا نا. جس میں جنت کا راستہ ہی نہیں آتا وہ کہاں لے جائے گا؟ جنت کا راستہ تو میرے مدینے کی سنت کا راستہ ہے. جنت کا راستہ تو مدینے کا راستہ ہے. جنت کا راستہ تو قرآن کا راستہ ہے. اور یہی وہ ہے جس کا حضور نے فرمایا کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا روز دعا مانگا کرو. اس راستے پہ چلنا آسان نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ تاکہ اسی پہ ہم جمے رہیں. ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے پاؤں پھسل جائیں. تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آدمی کیسے اپنے آپ کو حقیر کرتا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس نے پوچھا جائے گا، اس نے دیکھا تھا کہ ایک بات غلط ہو رہی ہے لیکن اس نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا. فیقول اللہ له یوم القیامت، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے ما منعک ان تقول فی کذا کذا و کذا، تم نے فلاں بات ہوتے ہوئے دیکھی تو بات کیوں نہیں کی، کیوں نہیں روکا تم نے ان کو؟ فیقول خشیت الناس، وہ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کے ڈر کے مارے بات نہیں کی تھی، وہ بڑے لوگ ہیں، وہ سردار ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جبار ہیں، وہ متکبر ہیں، میں غریب آدمی ہوں، میری کیا طاقت ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، ڈرنا تو مجھ سے چاہیے تھا، تم مجھ سے نہیں ڈرے اور لوگوں سے ڈرتے رہے. وقال ايضا حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن الرحمن ابو طوالة قال حدثنا نهار العبد انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول، اللہ قیامت والے دن بندے سے پوچھیں گے اور فرمائیں گے ما منعک ان رأيت المنکر ان تنکروه، کہ جب تم نے برائی ہوتے ہوئے دیکھی کہ تمہارے محلے میں نشے کے اڈے ہیں، تمہارے محلے میں بے حیائی کے اڈے ہیں، تمہارے محلے میں شراب کے اڈے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تم نے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ فَإِذَا لَكَّنَ اللَّهُ عَبْدًا حُجَّتُ قَالَ يَا رَبِّ رَجَوْتُكَ وَفَرَّقْتُ النَّاسَ، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ راضی ہوں گے تو بندے کو جواب بھی خود سکھلا دیں گے کہ یا اللہ مجھے آپ کی رحمت پہ تو امید تھی لیکن بندوں سے میں ڈر گیا تھا اس لیے میں نے بات نہیں کی ہے. فضل بھی ابن ماجہ وصحابہ بھی وقال الامام احمد حدثنا عمرو بن عاصم من حماد سلمة عن علي ابن زيد عن الحسن عن جندب رضی اللہ تعالی عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي للمسلم ان يذل نفسه، کسی مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھے. قیل وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، فرمایا کہ او خود اپنے آپ کو مصیبت میں بھی نہ ڈالے جس کے اٹھانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا ہے. وقد رواه الترمذي بن ماجه جميعا عن محمد بشار ان عمرو بن عاصم وقال الترمذي هذا حديث غريب. وقال ابن ماجه حدثنا ابو محمد حفص بن حدثنا عباس بن الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبد الخزاعي حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا ابو معبد حفص بن غيلان الرعيمي عن مكهول عن انس بن مالك رضي الله قال قيل يا رسول الله متى يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال اذا ظهر فيكم ما ظهر في الامم قبلكم قلنا يا رسول الله في الامم قبلنا قال الملك في صغاركم والفاحشه في كباركم والعلم في رجالكم. قال زيد تفسير معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعلم في رجالكم اذا كان العلم في الفساق تفرد به ابن ماجه وسياتي في يد وسالت عند قولي ان لا يضركم من ضل اذا اهتديتم شاهد لهذا ان شاء الله تعالى وبه الثقه. اب مفسر فرماتے ہیں اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ وقت آئے گا جب تمہارے اوپر بھی وہی حالات آ جائیں گے جو تم سے پہلی امتوں پہ آئے. تو صحابہ نے پوچھا حضور پہلی امتوں پہ کیا حالات آئے؟ آپ نے فرمایا الملک فی صغارکم، جب بادشاہی اور سرداری چھوٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے.
والفاحشۃ فی کبارکم، اور زنا اور بے حیائی بڑے لوگوں میں آ جائے. والعلم فی رجالکم، اور علم جو ہے وہ فاسق فاجر لوگ ان میں آ جائے تو یہ وہ وقت آ جائے گا کہ اپنے آپ کو سنبھالو. اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پہ ہو تو الحمدللہ، ان کی گمراہی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جب کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آج دیکھ لو، آج بڑا آدمی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا کھانے کے ساتھ شراب ہو، گھر کے اندر بار ہو، ڈانسنگ فلور ہو، اور جو بڑی بڑی پارٹیوں میں جا کے لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کرے، وہ بڑا آدمی. اور اسی طرح دیکھ لو کہ آج مذہب اور اسلام پہ ریسرچ کرنے والے اور اس پہ سوال جواب کرنے والے ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود فاسق و فاجر ہیں، کیونکہ ہر داڑھی منڈانے والا فاسق فاجر ہے. پہلی دفعہ داڑھی منڈائے تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن جب دوبارہ منڈائے تو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے، اور جو بار بار اس فسق کو علن اعلان کرے وہ فاجر ہے. وہ جناب قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں صبح کا پیغام بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے ان کے ہمارے ماشاءاللہ مفتیان کرام اور علماء کرام بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ خود کلیم نشے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. بس دعا کریں، کیونکہ اب ہم اس مقام پہ ہیں جب ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں نا، پوچھتے ہیں جی مریض کا کیا ہوگا، مریض دعا کرو. من یہ ہوتا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، علاج کچھ نہیں کر سکتا، دعا کرو، اللہ قادر ہے بچا لے. ہمارے معاشرے کو بھی اللہ قادر ہے بچا لے، ورنہ انتہا ہوگی. ایک ایک علامت جو حضور نے بتلائی تھی نا وہ پوری ہو گئی. ایک علامت حضور نے قیامت کی یہ بھی بتائی تھی، وفاتن قراتن رائی الشاۃ، پاؤں سے ننگے، سر ننگے، کپڑا جن کے پاس نہیں تھا، ایک چادر چولے میں جو گزارے کرتے تھے. ایک وقت آئے گا کہ وہ مکے مدینے میں یتزاولون فی البنیان، بلڈنگوں کی بلندی پہ فخر کریں گے. وہ کہے گا میری اونچی، وہ کہے گا میری. ایمان سے کہو سامنے ہے کہ نہیں؟ ایک بدو آیا حضور کی خدمت میں، اس نے کہا حضور مجھے علامات قیامت کے بارے میں پتہ لگا ہے، لیکن میں تو بالکل ان پڑھ آدمی ہوں، مجھے تو کوئی کھلی نشانی بتائیں جو میں سمجھ سکوں. آپ نے فرمایا کہ جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں اور اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، مکے کے پہاڑوں پہ پانی کی ٹینکیاں بننی شروع ہو جائیں، سمجھنا قیامت آ گئی. اب حضور نے دیکھی تھی یہ ٹینکیاں، یہ اونچی بلڈنگیں، تو اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو خبر دی تھی. کہتے نہیں کہ طواف جو ہے وہ کس منزل پر افضل ہے، سب سے نیچے کعبۃ اللہ کے جتنا قریب ہو وہ افضل ہے. ہمارا ایک ساتھی گم ہو گیا ہے، وہ کل عشاء سے نہیں مل رہا ہے. الحمدللہ اللہ کل حال. میرا بھائی یہاں باقاعدہ دفتر بنے ہوئے ہیں، اور ہماری مشکل یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے بندے کارڈ بھی جیب میں نہیں رکھتے نا، تاکہ گم ہو جائیں، کسی پولیس والے کو دکھا دے وہ پہنچا دے گا. تو بہرحال بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ والضحیٰ پڑھتے رہو
اور جب اس آیت پہ آؤ نا بابا جزا قبالن فہدا، اس پہ اسی بندے کا خیال اللہ کو مل جائے تو انشاءاللہ مل جائے گا. پڑھتے رہو، ڈھونڈتے رہو. امام صاحب نے سجدہ تلاوت کی، ہم نے رکوع کیا. امام صاحب نے جب اٹھ کے تلاوت شروع کی ہم جناب پھر کعبے میں چلے گئے. ہمارا نماز کون سا ہوا پتہ نہیں، آپ اس قسم کا تو میں نہیں جانتا. نماز آپ کا ہوا ہی نہیں انشاءاللہ، تو کون سا کیا مطلب. صرف رکوع میں چلے گئے وہ تو نماز ہو جاتی. امام کھڑا ہوا تو ہم پھر چلے گئے سجدے میں. بہرحال امام کے تابع ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آئندہ احتیاط. اتنا تو سیکھ لو یار کہ قرآن میں سجدہ کس کس صورت میں ہے. چلو یہ بھی پتہ نہیں لگتا، دائیں بائیں دیکھ لو، کوئی تو پڑھا لکھا کھڑا ہوگا. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی استخارے کی دعا جو ہے وہ عربی لفظوں میں نہیں پڑھ سکتا، میرا بھائی دعا استخارہ موجود ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، وہی پڑھتے جاؤ. افضل تو یہی ہے نا کہ وہی دعا پڑھو. اچھا لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے پڑھتے جاؤ، کوئی ضروری تو نہیں کہ یاد ہو. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک واسألک الفتح العظیم، تو اگر نہ پڑھ سکو تو اس کا ترجمہ پڑھتے جاؤ. اچھا آسان استخارہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 3 دفعہ 2 رکعت نماز پڑھ کے 3 دفعہ کہے اللہم خر لی فاختر لی، اللہم خر لی فاختر لی. یہ تو یاد کر سکتے ہو یار، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہم خر لی فاختر لی. یہ بھی نہیں آتا تو اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے خیر ہے تو آسان فرما دے، شر ہے تو دور کر دے. میں چھٹی پہ جب جاتا ہوں تو جتنا ایئرپورٹ پہ آ کے احرام باندھتا ہوں انشاءاللہ ایک ایک بکری جتنا آپ نے ضائع کی ہے سب کی دم پڑ گئی. جتنا آپ چھٹی پہ گئے ہیں تو دم ادا کریں. لیکن ایک رعایت ہے تمہارے ساتھ، بعض فقہا لکھتے ہیں اگر غلطی ایک جیسی ہو تو دم صرف ایک پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی ہے حمام میں ننگا کھڑا ہے اور غسل کر رہا ہے، تو اسی ننگی حالت میں اس کا وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. نہیں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے دماغ کا ہے کیا؟ جب تمہارا غسل ہو جاتا ہے وضو کیوں نہیں ہوتا؟ عجیب لوگ ہیں، اس کا کوئی علاج ہے بلا. بہرحال غسل سے پہلے وضو کرو، پھر غسل کر لو، وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا. سجیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اصل میں یہ لفظ بعض کہتے ہیں محرب ہے، سنگ و گل، یعنی وہ پتھر جو آگ میں پکایا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں. اور سجیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھنا ہے تو ضرورت کیا ہے؟ ابلیس رکھ لو، ضروری جہنمی نام رکھنا ہے؟ ان کو شوق ہوتا ہے نیا نام. میرا اپنا دوست ہے، خطیب ہے، مولوی ہے، بڑا اچھا خاصا، اب بھی ماشاءاللہ ہے. یہاں ہم حج میں اکٹھے تھے تو کہنے لگا کہ آج ٹیلی فون آیا تھا، میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو میری گھر والی کی تمنا ہے کہ مکی صاحب سے کہیں میری بیٹی کا نام تجویز کریں. میں نے کہا مولوی صاحب آپ عالم آدمی ہیں، ناموں کی پریشانی تو ان لوگوں کی ہوتی ہے نا جن کے پاس علم نہ ہو. حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، ام کو رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، بی بی زینب ہے، بی بی فاطمہ ہے. حضور کی 9 بیویاں ہیں، ام سلمہ ہے، ام حبیبہ ہے، حفصہ ہے، زینب ہے، عائشہ ہے، میمونہ ہے، جویریہ ہے، تو صفیہ ہے، کوئی رکھ لو، تمہیں کیا کمی ہے ناموں کی؟ تو کہنے لگا ہنس کے کہنے لگا مکی صاحب یہ بات نہیں ہے،
بات یہ تو مجھے بھی آتے ہیں نام، کوئی ماڈرن نام بتائیں میری لڑکی کے لیے، آپ کی بھابھی بڑی ماڈرن ہے۔ میں نے کہا پھر ڈیانا نہ کرو۔ وہ اس دن سے آج تک میرے ساتھ بولتا نہیں بیچارہ۔ میں کہا میں کیا ماڈرن نام بتاؤں تمہیں، اب زبر ٹیلر رکھ لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لوگ نام ڈھونڈتے ہیں، جی کوئی نیا نام بتاؤ۔ میرے پاس خود حج میں ایک آدمی ہے، کہتا ہے جی میرا بیٹا ہے، ایسا نام بتاؤ کہ پوری دنیا میں کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا ابلیس رکھ لو، کسی کا نہیں ہوگا۔ تسبیح افضل یہ ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو تاکہ قیامت میں انگلیاں بھی شہادت دیں، لیکن اگر کوئی تسبیح پڑھے تو جائز ہے، یہ بھی آلت الذکر ہے، جیسے سپیکر کا استعمال جائز ہے کہ یہ آلت الصوت ہے، تو وہ بھی ایک آلت الذکر ہے۔ ہاتھ میں ہو تو کچھ نہ کچھ آدمی پڑھتا ہی رہتا ہے، نہ ہو تو آدمی بھول جاتا ہے، ورنہ افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھیں۔ بعض حدیثوں میں کھجور کی گٹھلیوں پہ بھی پڑھنے کا ثبوت ہے، اس کو تسبیح کی شکل دے دی گئی۔ طواف کرتے ہوئے مجھے 10 ریال ملے ہیں، کسی غریب کو دے دو، خود غریب ہو تو خود استعمال کر دو۔ مستورات کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ انسان یا کسی جاندار پرندے حیوان کی تصویر بنانا حرام ہے۔ طواف کے دوران میں اگر چلتے ہوئے کھجور کھا لیا یا پانی پی لیا طواف نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ادب ہو، احترام ہو، چونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے۔ مسجد الحرام میں جوتے بدل جاتے ہیں، اپنے جوتوں کی حفاظت کرو، دوسرے کا نہیں اٹھا سکتے۔ بہرحال علماء کو اختلاف ہوتا ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن علماء احناف جو ہیں وہ کسی مردہ انسان کے لیے حج کے بھی قائل ہیں۔ جب حج بدل کے سب قائل ہیں تو عمرے پہ کیا تک ہو گیا؟ اللہ کے بندے حج بدل ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر عمرہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا نام خیر محمد نہیں ہے، خیر محمد میرے والد کا نام تھا، میرا نام تو محمد مکی ہے۔ اب بہت سارے مکی بن گئے ہیں، تو ذرا اچھی طرح دیکھ لیا کرو، محمد بھی ہو، مکی بھی ہو، آگے حجازی بھی ہو، پھر تو میرا نام ہے۔ صرف مکی ہو تو سمجھ لینا کوئی اور نمبر 2 ہے۔ ایک عورت نے منت مان لی کہ مکے مدینے میں 3 دن کا روزہ رکھے، اس کی واپسی میں 4 دن ہے، آج روزہ رکھا لیکن ناپاک ہو گیا، کیا حکم ہے؟ کون ناپاک؟ عورت اگر ناپاک ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، بس اپنے ملک میں جا کے پورا کر دیں۔ اب رکھ لیتی تو ٹھیک ہے، مجبور ہے، نہیں رہ سکتی، کیا کرے غریب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی بات تھی جو اللہ کو پسند تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہر عمل اللہ کو پسند تھا۔ اللہ نے فرمایا ان اصطفیتک علی الناس برسالتی، میں نے تمہیں چن لیا ہے، تو جس کو چن لیا جائے وہ کوئی ایک بات پر تو نہیں چنا جاتا نا۔ آج صبح فجر نماز میں رکوع کیا، سیدھا صاحب نے کیا، مجھے نہیں پتا کیوں تم نے صبح فجر کی نماز میں رکوع کیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کیا کچھ ہے۔ اگر کوئی آدمی طواف کے 2 چکر لگا کے 2 رکعت پڑھے، طواف ہوگا ہی نہیں، طواف 7 چکروں کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو نماز نہیں آتی تو جس کو آتی ہے اس کے پاس روزانہ 5-10 منٹ بیٹھ کے سیکھ لیا کرے، کون سا مشکل کام ہے یار؟ چھوٹی سی کتاب لے لو نماز کی، اس کو بار بار پڑھو، کسی ساتھی سے کہو یار مجھے مہربانی کر کے سکھا دو،
5 سال 3 سال کے بچے کچھ کھاتے نہیں، مار کے بھی دیکھ لیا، کیوں مارتے ہو؟ بالکل نہ مارو۔ نہیں کھاتے ہیں، ڈاکٹر کو جا کے دکھاؤ، وہ دوائی دیں گے، انشاءاللہ کھائیں گے۔ مارنے سے تو بچے نہیں کھاتے نا۔ بینائی کمزور ہے، زمزم استعمال کریں۔ میرا اپنی بینائی کا 3-4 مہینے سے مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرماوے۔ سال میں مجھے نزلہ اور الرجی رہتی ہے، زمزم سے بہتر علاج دنیا میں کوئی نہیں۔ نماز میں الحمد شریف کے بعد سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھیں گے؟ بالکل پڑھیں گے۔ ماہ رمضان میں تراویح میں قرآن پاک ختم کرتے ہیں، قرآن پاک میں سورتوں سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ کس نے کہا آپ کو نہیں پڑھتے؟ ایسا پڑھتے ہیں۔ میں نے احرام میں ناخن کاٹ لیے، اگر دونوں ہاتھوں کے سارے ناخن کاٹ لیے تو دم پڑ گئی، اگر ایک آدھا ناخن کاٹا 2-4 ریال خیرات کر دو۔ کسی مراد کے لیے مثلاً آدمی نیت کرے کہ یا اللہ میں تیرے گھر کا خالص تیرے لیے طواف کروں گا، منت ہے کہ مجھے اولاد عطا فرما، جائز ہے۔ پہلے اپنا علاج ہی کراؤ، اپنا بھی اور بیوی کا بھی۔ صرف طواف کرنے سے اولاد نہیں ہوگی، اسباب پر بھی عمل کرو۔ طواف کرتے ہوئے آدمی تھک جائے تو کچھ دیر رک کے یا بیٹھ کے آرام کر سکتا ہے۔ میں نے طواف تو مکمل کر لیا تھا، 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، میرا وضو ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا، بعد میں وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لو۔ میری عمر 63 سال ہے، چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ والدین فوت ہو جائیں ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے خیرات کریں، صدقہ جاریہ بنائیں، مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، کہیں جہاں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کریں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں، ڈیوٹی تو آپ کو دینی چاہیے۔ اگر کسی ظالم سے قبضہ چھڑانے کے لیے آپ کو خوف ہے تو پھر پولیس کی مدد لیں، یا وہ کیس جو ہے کسی اپنے سے بڑے ادارے کو پروٹیکٹ کریں کہ جی میں تو کمزور آدمی ہوں، میں تو اکیلا جا کے قبضہ نہیں لے سکتا۔ لیکن فکر نہ کرو، انشاءاللہ سب قبضے ٹوٹ جائیں گے۔ اب میخیں تو اکھڑ گئی ہیں، باقی قبضے نکالنے ہیں اور نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ سجدہ تلاوت کیا، رکوع نہیں کیا، بعد جیسے رکوع کیا اس کی نماز ہو گئی، اس کو سجدہ صاحب کی بھی ضرورت ہے، جھک تو گیا نا وہ۔ اکثر باتھ روم میں کموڈ لگے ہوئے ہیں، بیٹھنے سے کموڈ پہ لگا پانی ٹانگوں پہ لگ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ پلیت تھوڑا ہوتا ہے، وہ تو تازہ فلش ہو جاتا ہے، گندا پانی تو نہیں لگا ہوتا، ہو تو دھو لیا کرو۔ کعبۃ اللہ کے غلاف پر لکھا ہوا ہے
سمجھ نہیں آتا تو جا کے قریب ہو کے پڑھیں تو سمجھ آ جائے گا. سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اور بھی اللہ کے کلمات ہیں. طواف کے دوران نماز کے بعد اپنے گناہوں اور مرحوم احباب کے لیے دعا مانگتا ہوں. بالکل ٹھیک کرتے ہیں. اکثر لوگ عشاء کی نماز میں 9 رکعت پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا، بہرحال 4 رکعت پہلے سنت ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے. پھر 4 فرض ہو گئے، 8 2 رکعت بعد میں جو ہے وہ مؤکدہ ہے. 9 رکعت کو مجھے نہیں پتا کیسے پڑھتے ہیں. زمزم میں پانی نہ ملائیں، جو خالص ہے تھوڑا تھوڑا دیں. اولاد ہونے کے لیے علاج بھی کرائیں اور پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. قربانی کرنے کے لیے جانور میں اگر ادھار پہ لے لوں کوئی حرج نہیں. میرا پڑوسی زنا کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ کسی اس کو کہو جو کچھ کر سکتا ہو، اس کو اطلاع دو. ایک مرد کے ساتھ 2 محرم عورتیں ہیں، تیسری غیر محرم ہے. غیر محرم کا اس کے ساتھ سفر کرنا، ایک کمرے میں رہنا حرام ہے. طواف کے دوران 2 رکعت نفل نہ پڑھا کرے، طواف کے بعد پڑھنی ہے. ابھی بھی عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 11 رکعتیں پڑھتی تھی. میرا بھائی یہ تہجد کی بات ہے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر. یہ تراویح کی بات نہیں ہے. تراویح الگ چیز ہے، تہجد الگ چیز ہے. تراویح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، تہجد 4 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. اس لیے حضور بھی تہجد 4 رکعت پڑھتے تھے. بی بی کی خود روایت ہے، کان یصلی 8 رکعات، حضور 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے. کان یصلی 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے. فلا تسأل حسنہن و طولہن، حضور کی نماز کا حسن، جمال اور طول کیا پوچھتے ہو. میری والدہ مجھ سے ناراض رہتی، آپ کی غلطی ہوگی. مائیں کبھی ناراض ہوں، ناممکن ہے کہ ماں ناراض ہے تو پھر میرا بھائی تیرے اندر کوئی کیڑا ہے، اس کو نکالو، وہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے پورے جسم میں گلٹیاں نکلی ہوئی ہیں تو علاج بھی کرائیں اور زمزم سے غسل بھی کریں. اور حضور نے فرمایا ہے کہ زیتون خالص کا جو تیل ہے نا، حدیث میں آتا ہے کلو منہا ودہنوا فانہا من شجرۃ مبارکۃ، کہ اس کو کھایا بھی کرو اور لگایا بھی کرو، تو یہ بڑی برکت والے درخت کا تیل ہے، تو آپ وہ بھی لگایا کریں. آدھا جسم جو ہے وہ سن ہے، وہی ایک اپنا زیتون کا تیل پیا بھی کریں، مالش بھی کیا کریں، جو حدیث میں حکم ہے. ہم تو وہی جانتے ہیں، باقی ڈاکٹر جانے. مسجد عائشہ سے انعام مانگ کے عمرہ ہاں کر سکتا ہے. زندہ بہن بھائیوں کے لیے کوئی طواف نہیں، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو. جنت جہنم لکھی ہوتی ہے، ہاں جی لکھی ہوتی ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے. بات سنو، اب دیکھو، اب دنیا میں ایئر کنڈیشن یا گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن، اس پہ لکھا ہوتا ہے کول بھی اور ہاٹ بھی. لیکن اگر گرمی کے موسم میں تم ہاٹ میں رکھ کے چلا دو تو کیا کہو گے، لکھنے والے کی غلطی ہے یا چلانے والے کی غلطی ہے؟ تو غلطی چلانے والے کی ہوتی ہے، لکھنے والے کی ہوتا ہے. تو بتا دیا یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ عمل جنت کے ہیں، جہنم کے ہیں. کر تو تم رہے ہو. $5 لاکھ انشورنس کمپنی سے مجھے ملا ہے. اصل پیسہ جو جمع کیا تھا اس کو الگ کر لیں، باقی جو ہے غریب، بیوہ، یتیم، غریب لوگوں پہ، یا بعض مسجدیں ہوتی ہیں لیکن باتھ روم، حمام، غسل خانے نہیں ہوتے، وہ بنا دیں. اپنے کام میں نہ لگائیں.
فوت شدہ کے لیے وہ مسجد عائشہ نہ جائے، اپنے ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ حد حرم کے باہر نہ جاؤ۔ اگر کوئی عورت بچے کو شریعت کی مدت جو ہے اس سے زیادہ مدت دودھ پلاتی ہے تو گناہ گار ہے، چھڑانے کی کوشش کرو، جب اللہ نے حکم دے دی ہے بات ختم ہو گئی۔ اگر حنفی آدمی ہے وہ مسجد الحرام ہو یا کوئی ملک ہو، امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ ان کے پاس حدیث رسول اللہ ہے اذا قرأ فانصتوا، حضور نے فرمایا جب امام پڑھے تم چپ رہو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، ابی موسیٰ اشعری نے روایت کی ہے رضی اللہ عنہ نے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہتا ہوں، کسی عالم کے پاس جا کے پڑھو، خود کتابیں دیکھ کے نہ پڑھو، خود کتابیں دیکھ کے پڑھو گے تو ٹھوکر لگ جائے گی۔ جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے اور پھر دعا، چونکہ جنازہ ہے ہی دعا، اسی لیے نماز امام صاحب فرماتے ہیں نماز تو ہے نہیں، نماز ہوتی تو رکوع سجود ہوتا۔ کہتے جی کہ عورت جو ہے طلاق کی عدت جو ہے وہ تو 3 مہینے ہے، لیکن موت کی عدت جو ہے اس کی 4 مہینے 10 دن اس کو بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ طلاق پہ غم تھوڑا ہوتا ہے، موت پہ زیادہ ہوتا ہے، سیدھی بات۔ بلکہ طلاق پہ تو نفرت ہوتی ہے کہ اس بدبخت نے مجھے طلاق دی ہے، جلدی میں جان چھوٹے میری عدت ختم ہو، میں اس کو دوسری شادی کر کے دکھاؤں۔ وہ کسی آدمی نے لکھا، پتہ نہیں سچ ہے جھوٹ ہے، ہوتے تو کس سے کہانیاں ہیں نا جی، قرآن حدیث نہ ہو تو باقی تو پھر کوئی اعتبار تو نہیں ہوتا نا۔ کہ وہ کہتا ہے میں ایک قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت عورت اور بڑی فیشنیبل ہاتھ میں پنکھا لے کے قبر پہ پنکھا کر رہی۔ وہ کہتا ہے میں دل میں اتنا مرتکز ہوا اس عورت کا، میں کہی کتنی شریف عورت ہے کہ پتہ نہیں باپ ہے یا بھائی ہے یا خامد ہے، لیکن کتنا وفاداری ہے کہ اس کے موت کے بعد بھی قبر پہ پنکھا کر رہی ہے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا میرے خامد کی قبر ہے، اس نے کہا تھا جب تک میرے قبر کی مٹی سوکھ نہ جائے شادی نہ کرنا، میں جلدی سکھا رہی ہوں۔ عمرے کے طواف کے بعد نوافل پڑھنے گیا، وقت مقروع ہے، ٹھیک ہے صفا مروا دوڑ لیں، بعد میں پڑھ لیں۔ اگر والدین ناجائز کام کا حکم دے تو بالکل نہ مانو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ میں بے قصور بیوی قصور نہ ہو کو طلاق دے دے، بہرحال والدین کو راضی کرو، لیکن اس مسئلے میں یہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ والدین کہتے ہیں تو دے دو، ان کی بات میں اثر ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، لیکن ان کو راضی کرو۔ کوئی آدمی اپنی سالی سے زنا کرتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نہیں نکاح تو بڑا پکا ہے، لیکن ایک نکاح میں 2 عورتوں کو استعمال نہ کرو نا، کچھ تو شرم کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اسلام نے ایسی سزا رکھی ہے کہ پتھر مار مار کے مار کر کچل ڈالو اس منحوس کو، اس ظالم کا وجود زمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ غیر محرم کے لیے کوئی عورت نہ طواف کرے نہ عمرے کرے۔ مردے کے کفن پہ جو کلمہ شریف لکھتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کے لکھنے کا مردے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا تو کفن والا کلمہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح پھر رام چندر مر جائے تو اس کے کفن پہ لکھ دو لا الہ الا اللہ، مسلمان ہو جائے گا۔ مسجد پہلے چھوٹی تھی، اب ماشاءاللہ بڑی ہو گئی، مدرسہ بھی ہے، امام وہی پرانا ہے، نہ عالم ہے نہ حافظ قرآن ہے۔ بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ کوئی عالم تلاش کرو۔
یا کم از کم اسی امام کو کہو کہ ایک پارا آخری جو ہے 30واں اس کو کسی قاری سے بیٹھ کے سمجھ لے پڑھ لے تاکہ نماز تو صحیح پڑھایا کرے نا. مدینے سے واپسی سے ایک دن پہلے ہم حیض آ گیا، نیت کر لو، نیت کر لی، جمعہ رات کو 12 بجے واپسی ہے. بہرحال اگر آپ کی وہ حیض کے دن پورے نہیں ہوئے، آپ نہ جائیں، سیٹ کینسل کر دیں، پاک ہوں، عمرہ کا ختم کریں پھر جائیں. ایسے جائیں گی تو آپ کو پھر واپس آ کے عمرہ بھی کرنا پڑے گا، دم بھی دینا پڑے گا. اگر دونوں نے طواف اور صفا کر لیا ہے ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے تو لے آئی، طواف کے دوران جاتا ہے، بغیر طواف کے بوسہ دینا تو حق ناجائز ہے. کہتے جی ہم آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کرسی پہ بیٹھا کریں، میں جب اپنے آپ کو زیارت کے قابل سمجھوں گا تو پھر انشاءاللہ بیٹھ جاؤں گا. اگر ایک آدمی نے طواف کے چکر لگائے، آخری چکر میں حتیم میں داخل ہو گیا اور 2 رکعت پڑھ لی، تو وہ چکر اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، وہ نہیں ادا ہوا. رمضان میں تراویح کے ختم پر کوئی ہدیہ لے سکتے ہو، شرط نہ کرو کہ میں قرآن سناؤں گا اتنے پیسے دو. میری والدہ عمرے کی غرض سے احرام باندھا، پتہ نہیں طواف کیا، تکلیف کی وجہ سے دوسرے دن صفا کیا، کوئی بات نہیں. ایک دن طواف کیا، بوڑھی عورت ہے، صفا مروا دوسرے دن دوڑا، کوئی حرج نہیں. تصوف کے بارے میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں. آپ ایسا کریں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو مشہور فتاوی ہے اس میں ایک مستقل کتاب جلد ہے تصوف پر، وہ لے لیں اور پڑھیں.